میں نے ابھی جسٹ ہائی وے کو پار ہی کیا تھا کہ اچانک اس بھائی نے میرے سامنے بائک کو لگا دیا، لیکن کیوں؟ چلو جانتے ہیں۔ مجھے کافی دن ہو گئے تھے ابو کے پاس جاتے ہوئے، لیکن آج ارادہ کیا کیوں نہ ابو کے پاس جایا جائے۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، اس لیے میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر میں اپنے کپڑوں کو ایک شاپر میں رکھ لیتا ہوں۔ میرے پاس بڑی شاپر نہیں تھی، اس لیے میں چھوٹی شاپر میں کپڑوں کو رکھ لیا۔ مسجد اور مدرسوں کے اندر مجھے سب سے بری جو چیز لگتی ہے وہ کپڑے دھلنے کی لگتی ہے، اس لیے میں اپنے کپڑوں کو ابو کے وہاں دھلتا ہوں کیونکہ ان کے پاس واشنگ مشین ہے۔ اور جاتے ٹائم مجھے ان شاپروں میں کپڑوں کو لے جا کر اتنی زیادہ شرم آ رہی تھی، بس میں ہی جانتا ہوں۔ آگے چل کر مجھے ایک دکان ملتی ہے اور وہاں سے میں ایک شاپر لے لیتا ہوں جو مجھے 10 روپے میں پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں بائی پاس پر، یہاں سے مجھے ایک رکشہ چاہیے تھا جو مجھے فیروز پور نمک پہنچائے، تو میں جلدی سے ایک رکشہ لیتا ہوں اور وہ مجھے فیروز پور نمک پہنچا بھی دیتا ہے۔ ابھی تو میں اپنے مدرسے کے بس آؤٹرو پر تھا کہ یہ بھائی صاحب مجھے مل بھی جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میں آج آنے والا ہوں۔ ابھی ابو کے یہاں پر چھٹی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے سوچا ابو کو ڈسٹرب نہ کرے، اسے بہتر ہے کہ ہم جو ہے کپڑے دھل لیتے ہیں۔ اور مجھے چاہیے تھی کپڑوں کو واش کرنے کے لیے ایک سرف جو کہ ابو کے یہاں نہیں تھی، تو میں ایک دکان کے پاس آتا ہوں اور وہاں سے سرف لے کر سیدھا ابو کے یہاں آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کچھ مجھے یاد آتا ہے یہاں پر ہم لوگ کافی سالوں رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پر ایک گھر بھی لیا تھا، تو وہ یہ گھر ہے جس کے اندر ہم لوگ بسے تھے، تو اس میں ہماری کافی بچپن کی یاد ہے جو مجھے یہاں آ کر یاد آ رہی ہے۔ یہاں اس گھر میں اور اس مدرسے کے اندر ابو نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا تھا، لیکن میں یہاں صرف 2 ہی سال رہا تھا۔ اور پھر میں واپس مدرسے میں آ جاتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو دھلنے کے لیے میں تھوڑی سی میجک کا استعمال کرتا ہوں اور اپنے کپڑے دھل کر ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ اس مدرسے میں میرے 2 چھوٹے بھائی پڑھتے ہیں اور یہ ہر وقت خوش رہتا ہے، لیکن آج یہ بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی ناراض تھا اور وہ جو روزانہ ناخوش تھا وہ آج خوش تھا۔ پھر ان کی باتوں سے فارغ ہو کر یہ چھوٹا والا بھائی مجھے اپنے ٹوئے دکھلاتا ہے جو کہ اس کے پر ایک چھوٹی سی تھار ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے یہ مل گئی تھی۔ اور چھوٹے بھائی کے کہنے پر میں نے اسے تھوڑا سا کھیلنا چاہا، لیکن وہ تو گر کر مجھے دھوکہ دے گئی۔ اس مدرسے کے اندر گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، جس میں سے مجھے یہ بچی ملی جو کہ دیکھنے میں سیم میری چھوٹی سسٹر کی طرح تھی۔ پھر میں آ جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے، اور ان بھائی صاحبوں کی اتنی زیادہ مزہ آتا ہے کہ ان کو ڈیلی کا ہوٹل سے کھانا آتا ہے، کیونکہ باورچی ان کے مدرسے میں ہے ہی۔ اور مدرسوں کے اندر کیا ملتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے تو مجھے بتانا۔ میرے پاس میرا چھوٹا بھائی ایک پھل لے کر آیا اور ان سب کا کہنا ہے کہ تم میجک بہت کرتے ہو، آج ہم بھی تمہارے سامنے دیکھیں گے تم میجک کیسے کرتے ہو۔ پھر کچھ ایسا ہوا، یہ بھائی صاحب مجھے دیکھ کر اتنے زیادہ ہنسے، بس کیا ہی بولوں۔ کافی ٹائم مجھے یہاں پر آئے ہوئے ہو گئے تھے اور اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ ظہر کی بھی نماز مجھے مسجد میں جا کر پڑھانی ہے۔ اور یہاں آ کر میں رکشے کا ویٹ کرنے لگتا ہوں اور دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر میں رکشہ والا آ جاتا ہے، لیکن کافی زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے میں نے اس رکشے کو چھوڑ دیا اور دوسرے رکشے کو پکڑا جس نے مجھے تھوڑی دیر میں نہ پہنچا دیا۔ میں جسٹ ابھی رکشے سے اترا ہی تھا کہ ان بھائی جان نے میرے سامنے آ کر بائک لگا دی اور کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، تو ان سے مل کر تو مجھے تو بھائی کافی زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر میں مسجد کی طرف آنے لگتا ہوں کہ رستے میں مجھے میرے ایک مقتدی مل جاتے ہیں جو مجھے سیدھے مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کے ساتھ ساتھ بھائی فالو بھی کر لیا کرو۔ خیر آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔